تمہیں باہو کے روپ میں فیضان حسین مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں معرفت الہیہ کا نور مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں فقر کا خزانہ مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں مرنے سے پہلے مرنے کا ڈھنگ مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں کردار سازی کا طریقہ مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں فہم قرآن مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں حدیث مصطفیٰ کا حسن مل گیا ہے، تمہیں باہو کے روپ میں شریعت کا پہرا مل گیا ہے، اور تمہیں باہو کے روپ میں مصطفیٰ کی محبت کا پہرا مل گیا ہے۔ میرے پیارے پیر بھائیوں، لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، میں اپنے آقا کے دین کا گھر بنا رہا ہوں۔ لوگ نذرانوں پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں، ہم تمہاری محبتوں کو نبی کے فقر پر قربان کر رہے ہیں۔ لوگوں، آؤ ایک تاریخ ساز عہد کرو، اور اس تاریخ ساز عہد کی تجدید کرو جس کے لیے عالم ارواح میں پروردگار نے بزم محبت سجائی تھی۔ نبیوں کو پابند کیا، کائنات والوں کو پابند کیا، اور تم تو ہو ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ کلمے نال میں نہاتی دھوتی، یہ کلمہ تم پر پہرا دے رہا ہے، تمہیں بھی اس پر پہرا دینا ہے۔ میں آج حسین کو دیکھتا ہوں، کل جال حق کے روپ میں کہ یزیدیت باطل کا روپ دھار کے آئی ہوئی ہے۔ ذرا اس دور کو بھی سامنے رکھو، اس دور کو بھی سامنے رکھو۔ حسین کیوں لڑ رہا ہے؟ تیرے باپ علی نے جب صدیق کی صداقت پر بیعت کر لی، تیرے بابا نے جب فاروق اعظم کی فاروقیت پہ بیعت کر لی، عثمان غنی کے شرم و حیا پر بیعت کر لی، اے حسین پھر تو کیوں میدان عمل میں اتر رہا ہے؟ فرمایا وہاں صدیقیت شریعت مصطفیٰ کا روپ تھی، وہاں فاروقیت شریعت مصطفیٰ کا روپ تھی، وہاں عثمان کا ذوالنورین ہونا مصطفیٰ کی شریعت کا پہرا تھا، وہاں علی کا باوفا ہونا شریعت مصطفیٰ کا رنگ تھا۔ لیکن آج یزید اور یزیدیت شریعت سے غداری ہے، شریعت سے غداری پر مبنی ایک پروگرام ہے، فسق و فجور ہے، گندگی اور غلاظت ہے۔ حسین اب کمپرومائز نہیں کر سکتا، سمجھوتا نہیں کر سکتا، اب حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ حسین برسر ممبر یہ اعلان کر رہا ہے، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ حق کا اور صداقت کا پیکر باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور پھر اگر اسی مشن کو باہو کے سمے لگایا گیا، میں سوچتا ہوں کہ دنیا طریقت میں بڑے بڑے تاجدار ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، غوث پاک جیسی شخصیت جن کو محی الدین کا لقب دیا گیا، انہیں بھی براہ راست کرنے والے نے اپنے دست حق پرست پر بیعت نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ باہو کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آج مجھ جیسا ناقص انسان، ٹھیک ہے حضور سلطان باہو کی اولاد کا فرق ہونا میرے لیے اعزاز ہے، لیکن وہ تو سلطان صاحب کی اولاد کا ہر بچہ یہ اعزاز پایا ہوا ہے۔ یہ اعزاز تو سلطان العارفین کی اولاد کے ہر بچے کو حاصل ہے، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ عارفوں کے بادشاہ نے اپنے خون کی نسبت بھی دے دی ہے،
اور اپنے مشن کی نسبت بھی دے دی ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ سلطان العارفین کی ساری اولاد مجھ پر شفقت کرتی ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں، تشریف لے آتے ہیں، یہ ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، لیکن دعا کیجئے جس طرح میں چاہتا ہوں سلطان صاحب کی ساری اولاد اسی طرح مشن باہو کا علم بلند کرے۔ یہ ایک بلڈنگ بنی ہے، یہ ایک ادارہ بنا، دعا کرے سلطان صاحب کی اولاد کے ہر آستانے پر اسی طرح کے ادارے بن جائیں۔ سلطان العارفین کی ساری اولاد، میرے آقا سلطان باہو کی ساری اولاد اسی طرح باہو کے مشن پر پہرا دینے لگ جائے۔ آپ دعا بھی کریں اور جہاں جہاں آپ کی وابستگی ہے ان سے گزارش بھی کریں کہ باہو کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کی شریعت کا بڑا حسن ہے، تعلق ہے۔ باہو کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے مشن کا بڑا تعلق ہے۔ ذرا سوچئے کیسا اہتمام ہوگا وہ جب علی کو بھیجا ہوگا نبی نے، علی کو بھیجا ہوگا نبی نے کہ بیٹے کو لے آؤ، میری بارگاہ میں پیش کرو، اور سلطان صاحب نے وہ منظر بیان کیا ہے، فرماتے ہیں جب میرے ہاتھ آقا مدنی تاجدار کے ہاتھوں میں گئے نا تو تحت السرا سے لے کر عرش اولا تک اور مکان سے لے کر لا مکان تک ساری منزلیں طے کر دی گئی۔ کن فیکون جدو فرمایا اسی بھی کو لیا۔ حاضرین، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ باہو سرکار کو چنا۔ اور سنو ایک بات بڑی خاص بتا رہا ہوں، یہ جو سلطان صاحب کے مشن میں تم لوگ شامل ہو گئے ہو، جو بیعت ہو گئے ہو یا کسی اور سلسلے میں بیعت تھے طالب ہو گئے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جن لوگوں نے قیامت کی صبح تک میرے سلسلے میں بیعت ہونا تھا، میں نے روز ازل ان کی روحوں کو بیعت کر لیا۔ روز ازل، یہ کوئی آج کا انتخاب نہیں، یہ آج کا سودا نہیں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عاشقان مصطفیٰ کا، اور یہ میرے باہو کی بزم کے یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، یہ چمک دمک تمہارے چہروں پر، یہ تمہارے سینوں میں یہ جوش اور جذبہ، اور یہ تمہاری نگاہوں کے اندر یہ حسن قبولیت کا اور طلب دیدار کی، اور طلب دیدار کی جو آئی ہے ایسے نہیں آئی، یہ ازل کا سودا ہے، یہ ازل کے سودے ہیں۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے عمل شروع کر دو، آج سے جتنے بیٹھے ہو شریعت پر پہرا دینا شروع کر دو، آج سے عہد کر لو کہ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کملی والے آقا کی شریعت پر پہرا دینا ہے ہم نے۔ حاضرین، جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے وسائل، ہم نے اپنی ساری طاقت، ہم نے اپنی ساری قوت، ہم نے اپنے سارے ارادے، ہم نے اپنا علم، ہم نے اپنا ہنر، ہم نے اپنا فن، ہم نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ، سوچ سوچ، فکر فکر، نظر نظر، کلام کلام، طرف طرف مدینے والے آقا کے مشن پر قربان کرنی ہے، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں صرف تم ہی جا کر اپنے گھروں پر باہو کے نام کا جھنڈا لگا دو کافی ہے۔ صرف تم ہی جا کر اپنے گھر کے دروازے پر باہو کے نام کی تختی لگا دو کافی ہے۔ صرف تم ہی اپنے گھر میں
10 کتابوں کی لائبریری کھول دو کافی ہے. صرف تم ہی اپنے محلے میں حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ کا مشن قائم کر دو کافی ہے. صرف تم ہی اپنے شہر میں باؤ کے نام کے ڈنکے بجا دو کافی ہے. حاضرین، ہم نے ہر وہ جنگ ختم کرنی ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نے ہر اس جنگ کا راستہ روکنا ہے، ہر اس فساد کا راستہ روکنا ہے جس سے لوگوں کے دل نفاق زدہ ہوتے ہیں. محبتوں کا فروغ کرنا ہے، عشق کا چرچا کرنا ہے، محبتوں کا نور پھیلانا ہے اور محبتوں کے گلشن سجانے ہیں. ہاں، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، نہ میری بات ہو نہ تیری بات ہو، بس صبح بات ہو شام بات ہو نبی کی بات ہو.